آپ مجھے اللہ کا نام آہستہ لینے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کہنے لگے او بلال، تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تیری زبان باہر آ جاتی ہے۔ حضرت بلال کہنے لگے اے ابو بکر، میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں، جب امیہ ابن خلف کا پیر میرے گلے پہ ہوتا ہے اور مجھے گرم بالوں میں لٹا دیا جاتا ہے، میری کمر کے نیچے کولے اور شولے رکھ دیے جاتے ہیں، میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے اے بلال تیرا کیا حال ہے؟ میرا حال پوچھنے والا میرا رب ہو اور میں اس رب کا نام آہستہ لے لوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہی بلال ہے جس بلال کو ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ وقت بڑا کم ہے، میں پوری بات نہیں بتا سکتا کیونکہ آج کا عنوان حالات کے بارے میں ہے کہ ایمان والوں کے اوپر کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ آج کا یہ ظالم فرعون سے، ابو جہل سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ میں اس وقت کی بات اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے اور ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس رب کا کتنا بڑا احسان کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، جس ایمان کے خاطر صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، اپنی اولاد کو یتیم کروا دیے ہیں، شہید ہو گئے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دیا، دین پر آنچ نہیں آنے دیا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ نے یہ سکھایا کہ ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت بلال کی بات کر رہا تھا، حضرت بلال کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی۔ حضرت بلال کا ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے حضرت بلال کو آزاد کروا دیا۔ اور یہی نہیں، جب اللہ کے نبی پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بلال کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بلال کو میں نے دیکھا ہے، مار کھاتا ہوا دیکھا ہے، بلال کی حالت بڑی خراب ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خرید کر کے آزاد کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آزاد کر دو، خرید لو۔ حضرت بلال کو لے کر حضرت ابو بکر آتے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت بلال کے زخموں کو دیکھ کر میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو یوں سینے سے لگا لیتے ہیں اور مقام اللہ نے وہ دیا، مؤذن مصطفیٰ بن گئے۔ حضرت بلال آذان دیا کرتے تھے، حضرت بلال جب آذان پڑھتے تھے، بات آئی سناتا چلوں، حضرت بلال آذان پڑھتے تھے، اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، حضرت بلال کہتے اشہد اللہ، لوگوں نے چیمی گوئیاں کرنی شروع کر دی، آپس میں بات کرنی شروع کر دی کہ محمد نے جو مؤذن رکھا ہے ان کی آذان درست نہیں، وہ اش کے بجائے اس کہتا ہے۔ اللہ کے نبی تک یہ بات پہنچی، اللہ کو بلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ تم بھی بیٹھ جاؤ، بلال تم بھی آ جاؤ۔ حضرت بلال سے کہنے لگے اے بلال، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آج کے بعد تم آذان نہیں پڑھنا، آج کے بعد تم آذان نہیں پڑھنا۔ ایک اچھے مؤذن کا انتخاب کیا گیا، حضرت بلال کچھ نہیں کہتے، خاموش مسجد کے کونے میں جاتے ہیں،
اور سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا تو آذان بدل دے نہیں تو میری زبان بدل دے، یا تو آذان بدل دے، اے میرے رب تو دلوں کا حال جانتا ہے، جذبات جانتا ہے، میری زبان سے اش نہیں نکل رہا ہے، اس نکلتا ہے، یا تو میری زبان بدل دے نہیں تو آذان بدل دے۔ اللہ کی قسم، حضرت بلال نے سجدے میں جا کر کے اپنے خدا کے سامنے مقدمہ رکھ دیا کہ لوگوں نے مجھے منع کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی آج منع کر دیا، اے اللہ میں آذان دینا چاہتا ہوں، تیرا نام بلند کرنا چاہتا ہوں، یا تو آذان بدل دے نہیں تو ہماری زبان بدل دے۔ آواز آئی، بلال نہ آذان بدلوں گا نہ تیری زبان بدلوں گا، تو اس کہے گا مجھ خدا کے نزدیک وہ اش ہو جائے گا، آذان تو ہی پڑھے گا۔ مقام اتنا ملا، بہرکیف بات پھر لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا حالات آتے ہیں، اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں پر، آج کے حالات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کو جو کچھ بھی ملنا ہے یہی ملنا ہے، ارے ہمیں جو کچھ بھی ملے گا وہ تو جنت میں ملے گا۔